بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے یوٹیوب چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج بل کی پارٹیز، بل کے فریقین۔ بالکل ایسے ہی اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ چیک کی بھی کچھ پارٹیز ہوتی ہیں، چیک کا بھی ڈراور ہوتا ہے، ڈراوی ہوتا ہے، پیئی ہوتا ہے یا بینک بھی ہوتا ہے، تو بالکل ایسے ہی بل کے بھی فریقین ہوتے ہیں کچھ، اور بل کے فریقین کی تعداد چیک کے فریقین کی تعداد سے زیادہ ہے اور تھوڑی سی مختلف بھی ہے۔ اور اسٹوڈنٹ ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ بر وقت تمام نوٹیفیکیشن اور تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوستوں کو بتایا کریں اور کامنٹس ضرور بھیجا کریں۔ آپ کے کامنٹس سے دراصل ہمیں بہتری کے امپرومنٹ کرنے کے جو ہے وہ چانسز ملتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب بغیر وقت ضائع کیے ہوئے۔ ٹاپک ہے بل کے فریقین کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ڈراور، نمبر 2 ڈراوی، نمبر 3 پیئی، نمبر 4 ایکسیپٹر، ہولڈر ان ڈیو کورس، اینڈورسر اینڈ اینڈورسی۔ تو یوں بل کے جو فریقین ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 8 بن جاتی ہے، اور جو بنیادی ترین ہے اسٹوڈنٹس وہ یہ 2 ہی ہوتے ہیں۔ اصل معاملہ ان 2 کے درمیان میں چل رہا ہوتا ہے، تو اصل معاملہ ان دونوں کے درمیان میں چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کی آگے جو ہے وہ بہت ساری ٹائپس ہیں یا بہت ساری صورتحال بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے ڈراور کیا ہے۔ تو ڈراور دراصل وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو بل آف ایکسچینج کو بنائے گی۔ بل آف ایکسچینج کو بنا کر جو آدمی ڈسپیچ کرتا ہے وہ دراصل ڈراور ہوتا ہے۔ اب ڈراور جو ہے بیسیکلی آپ جانتے ہیں ڈرا کون کرتا ہے بل کو، وہ آدمی جو چیزیں فروخت کرتا ہے وہ اصل میں ڈراور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے جو کہ بل بنا رہا ہے، اب یہ آدمی جو ہے دراصل ایکسپورٹر ہوتا ہے، سیلر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا امپورٹر ہے یا پرچیزر ہے یہ ہمارا امپورٹر پارٹی ہے، یہ ہماری ایکسپورٹر پارٹی ہے، تو یہ اس کو سامان بھیجے گی اور ساتھ ہی سامان کے بل آف ایکسچینج بھی بنا کر بھیجے گی، اور جب یہ بنا کر ادھر بھیجے گا تو یہ دراصل اس کو جو ایکسپورٹر بنا کر بھیجے گا امپورٹر اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ یوں اصل ہماری 2 بیسک پارٹیز جو ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسپورٹر اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس امپورٹر۔ تو جو ہمارا ایکسپورٹر اور امپورٹر ہوتا ہے انہی کے درمیان میں دراصل یہ بل آف ایکسچینج بیسیکلی گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ ایکسپورٹر اس کو سامان بھیجے گا اور ساتھ ہی یہ بل آف ایکسچینج بھی بنا کر بھیجے گا۔ یوں دراصل ایکسپورٹر جو ہوتا ہے یہ ڈراور ہوتا ہے جو کہ بل کو بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ڈراوی۔ ڈراوی وہ پرسنالٹی ہوتا ہے جس کے نام بل جاری کیا جاتا ہے، جس کے نام بل بنایا جاتا ہے، دراصل یہ فیوچر میں یا آفٹر 90 ڈیز بل پے کرنے کا پابند بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بل کو بنانے والا جو ہے ڈراوی کو بھیج دے گا، اور ڈراوی اس بل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد دوبارہ ڈراور کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یوں میجر پارٹیز بنانے والا ہوتا ہے، جس کے نام پر بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈراور، جو بنائے گا مرتب کنندہ، اور جس کے نام پر بنایا جائے گا مرتب علیہ۔ تو یہ 2 پارٹیز بنیادی ترین پارٹیز ہوتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ ہوتا کیا ہے کہ ایکسپورٹر نے بل بنایا، بنا کر امپورٹر کو بھیج دیا، اور امپورٹر نے دراصل اس بل کو سب سے پہلے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے۔ تو یوں بل کی تیسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹر بن جایا کرتی ہے۔ جب تک یہ بل امپورٹر کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا بل کی قانونی حیثیت تب تک نہیں بنتی۔ تو ایکسپورٹر بل کو بنائے گا، اس لیے اس کو ہم میکر بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سیلر بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایکسپورٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایکسپورٹر بھی ہوتا ہے، میکر بھی ہوتا ہے، سیلر بھی ہوتا ہے، اور بھی اس کی ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بل ہے امپورٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ امپورٹر چونکہ چیزیں خرید رہا ہوتا ہے لہٰذا امپورٹر پرچیزر بھی ہوتا ہے، بائر بھی ہوتا ہے، امپورٹر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ اس نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اس لیے پاسبل ہے کہ یہ ایکسیپٹر بھی ہو۔
तो यूं बहुत सारी टाइप्स इसकी बन जाया करती हैं। तो इसने बिल बनाया, बनाकर ड्रॉवी को भेज दिया, ड्रॉवी ने वो बिल एक्सेप्ट करना है, यूं बिल की तीसरी पार्टी एक्सेप्टर हो जाती है। हो सकता है कि बिल मैंने बनाया तो जैद के नाम पर हो और उसे एक्सेप्ट उसके बिहाफ पर कोई बकर कर रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल होता है। बनाया मैंने इसके नाम पर है, इसकी कोई अथॉरिटी है, इसको जिसकी अटॉर्नी दी हुई है वो एक्सेप्ट करने का जो है वो हक रखता है, लिहाजा वो एक्सेप्ट कर लेता है। कभी कभी ये दोनों ड्रॉवी और एक्सेप्टर एक ही होते हैं और कभी कभी ये दोनों अलग भी होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉवर जो है कभी कभी सेलर, एक्सपोर्टर, मेकर सब कुछ होता है। अब आती है बारी स्टूडेंट, जब आपने बिल बनाकर एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को भेज दिया, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉवी को भेज दिया, ड्रॉवी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टर भी हो गया। अब बिल एक्सेप्ट होने के बाद रिटर्न होकर आ जाता है एक्सपोर्टर के पास। अब ये एक्सपोर्टर अपनी जेब में रखता है, अपनी कस्टडी में रखता है, यूं आपका जो एक्सपोर्टर है ये होल्डर भी हो जाता है। इसका मतलब है कि होल्डर और हामिल हम उस पर्सनैलिटी को कहते हैं जो कि बिल अपने पास संभाल कर रखे हुए है, फ्यूचर में इसी आदमी ने पेमेंट लेनी है। तो यूं आपका ये जो ड्रॉवर है ये होल्डर भी हो सकता है, आपका ड्रॉवर एक्सपोर्टर भी हो सकता है, आपका ड्रॉवर सेलर भी होता है, आपका ड्रॉवर मेकर भी होता है। अब चौथे नंबर पर स्टूडेंट बारी आ जाती है पेमेंट की। आफ्टर 90 डेज, आप जानते हैं कि ये 90 डेज का बिल होता है, 90 डेज के बाद इसकी पेमेंट होनी है और 90 डेज के बाद पेमेंट करने वाला ये शख्स है। यूं ये शख्स जो पेमेंट करने वाला है ये दरअसल डेब्टर भी तो हुआ ना। ये जो है आपका स्टूडेंट, ये आपका, तो यूं ये डेब्टर भी हुआ और क्योंकि इसने पैसे लेने हैं यूं ये क्रेडिटर भी हो सकता है। तो यूं इसने बिल बनाया, इसको भेज दिया, चूंकि ये बनाने वाला है ये मेकर भी है, क्योंकि ये चीज़ें बेचने वाला है ये सेलर भी है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि इसने पैसे लेने हैं ये क्रेडिटर भी है, क्योंकि इसके पास बिल मौजूद रहेगा लिहाजा ये होल्डर भी है, क्योंकि पेमेंट इसी ने लेनी है फ्यूचर में लिहाजा ये पेई भी हो गया। तो इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। इसी तरीके से ड्रॉवी की अगर आप बात करें तो चूंकि ड्रॉवी मकरूज होता है लिहाजा ये डेब्टर भी हुआ, क्योंकि ये चीज़ें खरीदता है लिहाजा ये परचेजर और बायर भी हुआ, क्योंकि ये चीज़ें इंपोर्ट करता है लिहाजा ये इंपोर्टर भी हुआ, क्योंकि बिल इसने एक्सेप्ट भी करना है लिहाजा ये एक्सेप्टर भी हुआ, क्योंकि इसने पेमेंट करनी है लिहाजा ये पेयर भी हुआ। और उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास पेई के बाद एक्सेप्टर के बाद होल्डर क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद है स्टूडेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में कोई खास फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है होल्डर हम हर उस शख्स को कहते हैं जो कि बिल अपने पास रखे हुए है, जिसके पास बिल मौजूद है, ये होल्डर है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसी पर्सनैलिटी को कहते हैं जो बिल अपने पास रखता है ये समझकर कि बिल ये जाली नहीं है, ये बिल असली है। जब कोई शख्स ये समझते हुए बिल अपने पास रखे कि ये जाली नहीं है असली है, तो इसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं उस पर्सनैलिटी को। पॉसिबल है कि बिल जाली हो लेकिन इसे ना पता हो। अगर कोई शख्स ये जानते हुए कि ये बिल जाली नहीं है और अपने पास रखता है उसे हम कहते हैं काबिज बरास्ता मामूल। इसके लिए लफ्ज़ एक काबिज भी हम इस्तेमाल करते हैं, हामिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और इसके लिए लफ्ज़ काबिज भी इस्तेमाल करते हैं। तो काबिज बरास्ता मामूल का मतलब है कि ऐसा शख्स जिसके पास बिल मौजूद है और वो ये समझता है कि ये बिल जो है वो जाली नहीं है, ये बिल असली है। उसके बाद है स्टूडेंट एंडोर्सर। एंडोर्सर दरअसल उस पर्सनैलिटी को कहते हैं जो अपनी चीज़ किसी दूसरे आदमी के सुपुर्द कर रहा हो। मिसाल के तौर पर ये जो एक्सपोर्टर है इसका नाम हम रख देते हैं ए। अब ये जो ए है ये बी को चीज़ें फरोख्त करेगा। ये ए जो है ये ड्रॉवर भी है, सेलर भी है, एक्सपोर्टर भी है, मेकर भी है, क्रेडिटर भी है और फ्यूचर का पेई भी है क्योंकि इसने पैसे भी लेने। इसी तरीके से ड्रॉवी की बात करें तो जिसको हमने बी नाम दिया, ये बायर भी है, डेब्टर भी है, इंपोर्टर भी है, एक्सेप्टर भी है, वगैरह वगैरह। तो आप फ्यूचर में क्योंकि आपके ड्रॉवर के पास बिल मौजूद है और वो होल्डर है,
اب جس وقت اس کی پیمنٹ کا دن آ رہا ہے, آفٹر 90 ڈیز پیمنٹ کا دن آ رہا ہے, تو اس دوران میں ڈراور اس دن ملک میں موجود نہیں, کہیں اور چلا جاتا ہے, اور وہ اپنے کسی بھی پرسنالٹی کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی جاننے والے کو یہ اٹارنی دے دیتا ہے, یہ اختیار دے دیتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جا کر آپ یہ بل ریسیو کر لینا, یہ بل دے دینا اور کیش لے لینا. تو ایسی صورت میں وہ اپنا بل کسی اور شخص کے سپرد کر کے کہیں جا رہا ہے, تو چونکہ وہ سپرد کر رہا ہے لہٰذا ہم ایسے شخص کو سپرد کنندہ یا اینڈورسر کا نام دیتے ہیں, اور جس کو وہ بل دے کے جا رہا ہے, جس کے سپرد کر کے جا رہا ہے, اس پرسنالٹی کو ہم کہیں گے اینڈورسی. تو سپرد جو کرے گا, جو اصل مالک ہوگا بل کا, وہ اینڈورسر ہوا کرتا ہے. جو اس کے بہاف پر پیمنٹ لے گا یا جو اس کے بہاف پر بل اپنے پاس رکھ لے گا, کسٹڈی میں کر لے گا, اس کو ہم اینڈورسی کہتے ہیں. تو یوں ایسا ممکن ہے کہ آپ کا ڈراور ہی دراصل اینڈورسر ہو, اور آپ کا ڈراور ہی دراصل ہولڈر ان ڈیو کورس ہو, آپ کا ڈراور ہی دراصل ہولڈر ہو, آپ کا ڈراور ہی دراصل پیئی ہو. تو بیسک چیزیں یہ دو ہی ہیں, ڈراور اور ڈراوی, انہی کے درمیان میں سارا بل گھومتا رہتا ہے. کبھی کبھی تیسری پرسنالٹی بھی انوالو ہو جاتی ہے, اور جب تیسری پرسنالٹی انوالو ہو جاتی ہے تو وہ یا تو ہولڈر ان ڈیو کورس کے طور پر یا پھر اینڈورسی کے طور پر. اور اینڈورسی وہ پرسنالٹی ہے جس کو ہم بل دے کر چلے جائیں گے, اور اس کو اختیار دے دیتے ہیں ہم کہ آپ فلاں تاریخ کو فلاں آدمی کے پاس جا کر یہ بل دے دینا اس کو اور کیش لے لینا. تو یوں اینڈورسی ہماری جگہ پر بطور اٹارنی مختار کار کام کرنے والی پرسنالٹی کو کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ چیک میں فریقین کی تعداد بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے, یہاں فریقین کی تعداد ذرا لیمیٹڈ نہیں ہے, بہت ساری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں اسٹوڈنٹ تو تعداد یہاں بھی دو ہی ہے بیسیکلی, بنانے والا اور جس کے نام پر بنایا جاتا ہے. آپ دیکھیں بنانے والا یہ ہے تو پیسے بھی تو یہی لے گا, اس کا مطلب پے بھی یہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بنانے والا تو میں ہوں لیکن میں اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہوں پیسے لینے کے لیے, تو پے وہ ریسیونگ وہ کر لیتا ہے, لہٰذا وہ پے ہی ہو جائے گا, ریسیور ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہم بناتے ہیں اس کے نام ایکسیپٹر, اس کی چیئر پر بیٹھا ہوا کوئی اور شخص بھی کر سکتا ہے, لہٰذا ڈراور اور ڈراوی اور ایکسیپٹر الگ ہو سکتے ہیں. تو یوں بیسک یہی دو چیزیں ہیں, ان کے درمیان میں یہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ہم آپ کے بل آف ایکسچینج کے دوسرے لوازمات لے کر, دوسری میٹرز کو لے کر, جس طرح ریبیٹ ہوتا ہے, ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, ری ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, میچورٹی آف بل, ریٹائرمنٹ آف بل, یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی العزیز دیکھیں گے. اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بل ڈس آنر بھی ہو جاتا ہے, تو بل کے چیک کی طرح بل بھی ڈس آنر ہوتا ہے, تو اس کے ڈس آنر ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیسے ہوتا ہے یہ, تو انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اور جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ ہماری سائٹ پر جا کر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ جائیں گے کہاں, ztutor.blogspot.com پر, تو میں اس کے نیچے دے بھی دیتا ہوں, لنک بھی دے دیتا ہوں, تو کائنڈلی آپ وہاں جا کر اپنے معاملات کو چیک کر لیں گے. تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.